کیا وہ لکھا ہوا ہے کہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی کی خدمت میں نا آپ اس طرح تشریف فرما تھے اور آپ کی محفل لگی ہوئی تھی، کچھ مریدین بھی آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، جیسے آج کل کے دور میں ہوتا ہے پیر صاحب بیٹھے ہوتے ہیں اور کچھ مریدین بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو ایک بندہ آیا مرید ہونے کے لیے خواجہ معین الدین چشتی کے پاس، اور اس نے آ کر خواجہ معین الدین چشتی کے قدموں میں سر رکھ دیا۔ خواجہ معین الدین چشتی نے اس کو اٹھایا اور پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ حضور میں آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں۔ تو خواجہ معین الدین چشتی نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تو میرا مرید ہونا چاہتا ہے تو کلمہ کس طرح پڑھتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو خواجہ معین الدین چشتی نے کہا کہ تو یوں کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ استغفر اللہ توبہ نعوذ باللہ۔ اس بندے نے کلمہ پڑھ دیا لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ جب اس نے کلمہ پڑھ دیا تو خواجہ معین الدین چشتی نے کہا کہ دیکھو کلمہ تو وہ پہلا ہی ہے اصل، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں نے تو بس یہ تیرا ایک ایمان چیک کیا تھا کہ تو میرا مرید ہونے کے لیے آیا ہے، تو تیرا میرے اوپر کتنا کامل یقین ہے کہ جو میں کہتا ہوں تو ویسے کہہ گزرتا ہے۔ یہاں آگے سے ایکسپلین کرتا ہے کہ نہیں خواجہ صاحب کلمہ تو اصل میں وہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ چشتی رسول اللہ والا تو غلط ہے، تو تیرا یقین میرے اوپر کامل ہے، جو میں کہتا ہوں جو میں نے بولا اگرچہ کفر ہی تیری زبان سے نکلوایا لیکن تو بول گیا۔ تو پھر انہوں نے جو نا اس کو اپنا بیعت کر لیا اور اس کو کہا کہ دیکھو میں کون ہوں، میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادنا سا غلام ہوں، کلمہ اصل میں وہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ صرف میں نے تیرا ایمان چیک کرنے کے لیے تجھ سے یہ کفر بلوایا، یہ کلمہ پڑھوایا اپنے نام کا چشتی رسول اللہ کا کہ تیرا میرے اوپر کتنا کامل یقین ہے، تو میرا سچا کتنا مرید ہے۔ اور پھر فرمایا کہ دیکھو سچا مرید وہی ہوتا ہے کہ جو اس کا پیر کہے تو وہ کر گزرے۔ یہ ہے پورا واقعہ میرے بھائیوں۔ تو اب اس کی میں انجینئرنگ کرنے لگا ہوں کہ اب پھر وہ کہتے ہیں خواجہ معین الدین چشتی صاحب کہ میں نے یہ کلمہ تم سے صرف اس لیے پڑھوایا تھا کہ میں دیکھوں کہ تو میرے لیے کتنا اپنے اوپر یقین رکھتا ہے، اور سچا مرید وہی ہوتا ہے جو پیر کہے اور وہ مرید کر گزرے، وہ ہوتا ہے سچا مرید، ٹھیک ہے نا۔ اب میرے بھائیو میں اب بتاتا ہوں آپ کو جو پیر کہے اور وہ کار گزرے وہ سچا مرید ہوتا ہے یا کیسا مرید ہوتا ہے۔ یہ حدیث ابو داؤد میں ہے 2625، اس کا نمبر ہے 2625 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ کیا اور لشکر کا ایک امیر مقرر کیا، ایک پیر مقرر کیا، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی لشکر روانہ کرتے، جہاں کوئی قافلہ آتا آپ کے پاس اسلام قبول کرنے کے لیے تو آپ اس کا ایک امیر ایک یعنی کہ پیر مقرر کر دیتے، پھر اس کے ماتحت سارے چلتے۔ تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلہ روانہ کیا اور اس قافلے کا ایک امیر ایک پیر مقرر کیا اور باقی قافلے والوں کو حکم دیا کہ اس امیر اس پیر کی بات ماننا، جو یہ کہے اس کی اطاعت کرنا، یعنی کہ یہ آپ کا امیر ہے، آپ کی جماعت کا پیر ہے، اس کی بات ماننا، اس کی اطاعت کرنا۔ یہ پیر جو میں لفظ بول رہا ہوں یہ آج کے اعتبار سے بول رہا ہوں، اس میں تو صرف امیر ہوتے تھے اس دور میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ تو صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے یا رسول اللہ، آپ نے ہمارا یہ امیر بنایا ہے پیر بنایا ہے، تو آپ نے ہمیں حکم بھی دیا ہے کہ ہاں اس کی بات ماننا اس کی اطاعت کرنا، تو ہم اس کی بات مانیں گے۔ وہ قافلہ چلتا ہے تو پیر حضرات جو ہے نا وہ ایک جگہ تمام جو ان کے صحاب ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ دیکھو لکڑیاں جمع کرو، لکڑی جمع کی جاتی ہیں، پھر وہ کہتے ہیں اس میں آگ لگاؤ، آگ لگائی جاتی ہے، پھر وہ کہتے ہیں ان لوگوں کو اصحاب کو کہ اس میں کود جاؤ، اس آگ میں کود جاؤ، کیونکہ میں تمہارا پیر ہوں، میں تمہارا امیر ہوں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں اس آگ میں کود جاؤ۔ بعض صاحب نے یہ خیال کر لیا کہ ٹھیک ہے یہ ہمارا پیر ہے، یہ ہمارا امیر ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم بھی دیا تھا کہ یہ آپ کا پیر ہے، یہ آپ کا امیر ہے، تو اس کی بات ماننا اس کی اطاعت کرنا۔ اور بعض صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے کہ ہم اس آگ میں چھلانگ لگا دیتے ہیں کیونکہ ہمارے پیر ہمارے امیر کا حکم ہے۔ اور بعض نے کہا کہ نہیں ہم نے اس آگ میں چھلانگ نہیں لگانی، ہم نے اس امیر کی اس پیر کی یہ بات نہیں ماننی، کیونکہ یہ ہم جب چھلانگ لگائے گی آگ میں تو یہ خودکشی ہوگی، اور اس آگ سے بچنے کے لیے تو ہم نے کلمہ پڑھا تھا کہ دوزخ کی آگ سے بچ جائیں، پھر ہم نے اگر اس آگ میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر کے دوزخ میں ہی جانا ہے تو اس سے بہتر تھے ہم پھر یعنی کہ کلمہ ہی نہ پڑھتے۔ کلمہ تو ہم نے صرف اس لیے پڑھا تھا کہ دوزخ کی آگ سے بچنے کے لیے۔ تو جب آدھے صاحب نے کہا کہ یہ ہمارا امیر ہے پیر ہے، ہم اس کی بات مانیں گے، جو کہیں گے کار گزریں گے، آدھے صاحب نے کہا کہ نہیں ہم اس کی یہ بات نہیں مانیں گے جو اللہ کی نافرمانی والی ہے۔ جب یہ مقدمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سارا یہ واقعہ پیش کیا گیا کہ یا رسول اللہ یہ آپ نے ہمارا امیر ہمارا پیر مقرر کیا تھا، تو انہوں نے ایسے لکڑیاں اکٹھی کی، آگ لگوائی اور ہمیں حکم دیا اس میں چھلانگ لگا دو کیونکہ میں تمہارا امیر ہوں پیر ہوں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم دیا تھا کہ اس کی بات ماننا، یہ تمہارا امیر ہے یہ پیر ہے۔
تو جو آدھے لوگ تھے نا جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نے آپ کی یہ بات نہیں ماننی کہ آگ میں چھلانگ لگا دو، نہیں ماننی، تو جو آدھے لوگ تھے جنہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے یہ ہمارا پیر ہے، یہ امیر ہے، تو ہم اس کی بات مانتے ہیں اور آگ میں چھلانگ لگا دیتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تم اس اپنے امیر اور پیر کی بات مان کر آگ میں چھلانگ لگا دیتے پھر ہمیشہ آگ میں ہی رہتے، یعنی کہ دوزخ کی آگ میں بھی رہتے، ادھر بھی تو آگ میں جلتے، خودکشی کرتے، خود کو جلاتے، اور اللہ تعالیٰ کی تم دوزخ میں ہی رہتے، جنت میں نہ جاتے. ہمیں بھائی دیکھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیر جو امیر مقرر کیا اور حکم دیا کہ اس کی بات ماننی ہے، اور حکم میں یہ چیز ایٹومیٹکلی داخل ہوتی ہے کہ صرف بات وہی ماننی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق ہوگی، جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق نہیں ہوگی وہ بات چھوڑ دینی ہے، وہ نہیں ماننی، چاہے وہ کوئی یعنی کہ اصحابی رسول ہے، چاہے وہ اصحابی رسول تھے نا جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنایا تھا، پیر بنایا تھا، انہوں نے آگ میں چھلانگ لگانے کو کہا، آج صاحب نے نہیں مانی بات، آدھوں نے مان لی، ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس کی بات مان لیتے تم ہمیشہ جہنم میں رہتے، ٹھیک ہے نا. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اطاعت صرف اللہ کی فرما برداری میں ہے، جو بھی تمہارا پیر ہے امیر ہے، اطاعت صرف اللہ کی فرما برداری میں ہے، ٹھیک ہے. اللہ کی نافرمانی میں کسی کی کوئی اطاعت نہیں. اگر تمہارا پیر ہے امیر ہے وہ تمہیں اس طرح کی بات آتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے دین کی مخالفت پر ہے تو آپ نے اس کی وہ بات نہیں ماننی، ٹھیک ہے. تو آج کے دور میں بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو ہمارے پیر ہیں امیر ہیں، جو آج کے دور میں ہمارے پیر بنے ہیں، پہلی بات یہ ہے تو ان کو قرآن انہوں چیز کا تو پتہ ہی نہیں ہے بیچاروں کو، تو ان کے پیچھے چل کے آپ نے کرنا بھی کیا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر جو لوگ اندھا دھند پیروی کرتے ہیں اپنے پیر کی، وہ نہیں دیکھتے یہ ہمارا پیر حق بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے، وہ بس کہتے ہیں آنکھیں بند کر کے جو ہمارے پیر نے کہہ دیا یہ حق ہے یہ سچ ہے. ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 31 میں فرمایا ہے کہ اے نبی ان لوگوں کو چھوڑ دو. یہ بیسیکل تو آیت ہے یہود و نصارہ کے متعلق، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صحیح بخاری میں کہ تم بھی پہلی امتوں کے طریقوں کے اوپر چل پڑو گے قدم با قدم بالشت بالشت. اگر پہلی امتوں میں سے کسی نے گو کے سوراخ میں گھسنے کا فضول کام کیا تو تم بھی وہی کرو گے. تو صحابہ نے کیا یا رسول اللہ پہلی امتوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ نہیں ہے تو اور کون ہے، ٹھیک ہے نا. تو ادھر یہ دیکھیں کہ سورۃ توبہ کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہی ہے کہ جو لوگ اپنے پیروں کی اپنی مولویوں کی بات کو اندھا دھند مانتے ہیں، وہ بس آنکھیں بند کر کے کہتے ہیں کہ جو ہمارے پیر نے کہہ دیا وہی حق ہے وہی سچ ہے، ہم نے وہ بات ماننی ہے چاہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت پر کیوں نہ ہو. تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ذات فرما رہی ہے سورۃ توبہ آیت نمبر 31 میں اے نبی ان لوگوں کو چھوڑ دو. کن لوگوں کو چھوڑ دو؟ یہ یہود و نصارہ کے لوگ جو اپنے مولویوں کے پیچھے پیروں کے پیچھے اندھا دھند چلے ہوئے ہیں اور حقیقت کا انکار کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا انکار کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانتے، اپنے مولویوں اور پیروں کی بات مانتے ہیں. ان لوگوں کو چھوڑ دو. انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور اپنے پیروں کو رب بنا لیا ہے. جو بندہ یہ کہتا ہے کہ میرا جو پیر ہے میرا جو فرقے کا مولوی ہے یہ جو بول رہا ہے یہ حق ہے یا سچ ہے، چاہے اس کو بتا دی جائے دکھا دی جائے کہ یار یہ سراسر جھوٹ بول رہا ہے یہ قرآن کے خلاف ہے یہ دین کے خلاف ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کہے کہ نہیں جو میرے پیر نے کہہ دیا وہ حق ہے وہ سچ ہے، گویا اس نے اپنے پیر اور مولوی کو رب بنا لیا ہے. دیکھیں سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیا کہا کہ ان لوگوں کو چھوڑ دو، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے پیروں اور درویشوں کو رب بنا لیا ہے. اب میرے بھائیو یہ حدیث جامع ترمذی میں ہے، اس کا جو شان نزول ہے 3095 اس کا نمبر ہے 3095. عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ جو قرآن پاک میں آیت ہے کہ ان لوگوں کو چھوڑ دو، یعنی کہ یہود و نصارہ کو چھوڑ دو، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور پیروں کو اپنا رب بنا لیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم تو اپنے پیروں اور مولویوں کی بات نہیں کرتے تھے، ہم تو صرف ایک اللہ کی بات کرتے تھے. تو یہ قرآن میں جو آیت ہے کہ ان لوگوں نے اپنے پیروں اور مولویوں کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا رب بنا لیا ہے، اس کا معنی مطلب مفہوم کیا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اپنے پیروں اور مولویوں کے آگے عبادت کرتے تھے، یعنی کہ ان کے آگے نمازیں پڑھتے تھے، جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کے آگے عبادت کی جاتی ہے، نماز کی پڑھی جاتی ہے، روزہ رکھا جاتا ہے، تم بھی اپنے پیروں کے آگے نمازیں پڑھتے تھے، سجدے کرتے تھے، روزے رکھتے تھے ان کے لیے. نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ جب بھی تمہارے پیر اور مولوی تمہارے لیے کوئی چیز حلال ٹھہرا دیتے تھے اگرچہ اللہ اور اس کے رسول نے وہ چیز حرام ٹھہرائی ہو، تم اپنے پیر اور مولوی کی بات مانتے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو پیچھے چھوڑ دیتے. اس طرح اگر کہ اللہ اور اس کے رسول نے کوئی چیز حلال ٹھہرائی ہے
تو تمہارے مولوی اور پیر اس چیز کو حرام ٹھہرا دیتے، تم اپنے مولوی اور پیر کو مان لیتے اور اللہ اور اس کے رسول کی بات کو پیچھے چھوڑ دیتے۔ بس جو لوگ اپنے علماء اور پیر کی بات کو مانیں اور اللہ اور اس کے رسول کی بات کو چھوڑ دیں، بس ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر اپنے علماء اور پیروں کو رب بنا لیا۔ آج کے دور میں بھی آپ دیکھ لیں، یہ کافی آج کے دور میں آپ پتہ ہے، آپ جو ہمارے بھابی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یار تو شرک کرتے ہیں، ایسے ہیں۔ پہلے میں بھی سوچ رہا تھا یار یہ کیسے شرک کے فضل پہ آئی جاتے ہیں، لیکن جب یہ میں نے یہ آیت پڑھی، یہ حدیث پڑھی کہ اصل میں خدا کہہ کر کسی کو ماننا یہ خدا نہیں ہوتا، کہ کسی پیر کو کہہ دینا یا مولوی کو کہہ دینا یہ ہمارا خدا ہے، یہ میرا پیر خدا ہے، یہ میرا مولوی خدا ہے، تو نعوذ باللہ استغفر اللہ، اس طرح ہی کہنے سے خدا نہیں ہوتا، جہاں کسی پیر کے آگے جب تک نماز نہ پڑھی جائے تب تک وہ اس کی بات نہ کی جائے، نہیں۔ اگر جو تمہارا پیر ہے یا مولوی ہے وہ کوئی بات تمہیں بتا رہا ہے دین کی، ٹھیک ہے نا، اور تم جو ہے نا وہ اس کی بات بالکل اسی کے الفاظ کو دین سمجھ رہے ہو اور خود دین نہیں پڑھ رہے، اور کوئی دوسرا بندہ تمہیں آگے بتاتا کہ یار یہ دیکھو قرآن میں لکھا ہوا ہے، یہ حدیث میں لکھا ہوا ہے، تو تمہارا مولوی پیر غلط بیان کر رہا ہے اور تم کہتے ہو کہ نہیں تم بڑا آ گیا، تینوں بہتا پتا ہے، ویکھا ایڈے سرکار ماشاءاللہ ایڈیاں پہنچیاں ہستیاں، وہ اللہ اور رسول دی گل نوں پیچھے چھڑ دیندے نے، اپنے مولوی اپنے پیر دی گل نوں مان لیندے نے، گویا او لوکاں نے اللہ اور رسول نوں چھڈ کے اپنے پیر تے اپنے مولوی نوں خدا بنا لیا، چاہے انہوں خدا کہن یا نہ کہن، چاہے کہن اسی نہیں خدا کہندے، اسی تے انہاں اگے سجدے کردے، اسی تے انہاں دی باتاں کردے، بس اے لفظ تہاڈے کہن دی دیر ہے کہ جو ساڈا پیر کہہ رہا ہے، جو ساڈا مولوی کہہ رہا ہے حق کے سچ ہے، یہ غلط ہو ہی نہیں سکدا، بس گویا تسی انہوں اپنا خدا مان لیا، بس اینا کہ جملہ تہاڈی کہن دی دیر ہے، اے ساڈا پیر ہے، اے ساڈا مولوی جو ہے بیان کر رہا ہے حق کے سچ ہے، غلط ہو ہی نہیں سکدا، ٹھیک ہے۔ اگر جے تانوں کوئی بندہ دکھا بھی دے گا یار غلط ہے، قرآن چ آیت ہے لکھی ہے، حدیث چ لکھی ہے، تہاڈا پیر مولوی تانوں اے دس رہا ہے بالکل قرآن و حدیث دے اپوزٹ تانوں تعلیم دے رہا ہے، لیکن تسی کہہ رہے ہو ٹھیک ہے جو ساڈا پیر مولوی کہندا ساڈیاں اکھاں بند نے، تو گویا تسی اپنے پیر مولوی نوں خدا مان لیا۔